पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात को $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मुस्बत रुझान को उजागर किया। तिजारत और सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित, तालीम और सकाफती तबादले पर तवज्जो मरकूज रही। कानकनी, तवानाई, दिफा, सयाहत, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मौजूद मेहमान का खैर मकदम किया। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फिजाई सलामी दी थी। पाकिस्तान का मुआशी खुद इंसानी की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका इलामे पर दस्तखत किए। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज तय पाई गई। तिजारत, टेक्सटाइल, साइंस, तालीम समेत मुतादिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर को नस्ट इस्लामाबाद की डॉक्टरेट के एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब से खिताब में कहा, 2 तरफा तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील है। उज़्बेक सदर ने भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, जिस तरह शानदार मेज़बानी हुई इसको बयान नहीं कर सकता। डॉक्टरेट की डिग्री और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एहसास है। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सिरासिम मुनीर ने मेहमान सदर और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन के मतनूआ तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग, GIDS की जदीद दिफाई तनसीबात, सनती सलाहियतों और तकनीकी जदत के बारे में आगाही। उज़्बेक वफ्द का अहम तनसीबात का दौरा, मुख्तलिफ दिफाई मंसूबात का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक फरीकैन का शराकत दारी, इल्म के तबादले और मुश्तरका मंसूबों को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के मुश्तरका अज़्म का आगाज़ है। 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती और ताउन के नए मौक़े तलाश करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। बसंत पर इंतजामिया के दावे धरे रह गए। हिफाजती रॉड भी शहरियों को तेज डोर से ना बचा सके। लाहौर में बसंत के आगाज के बाद मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 6 जख्मी हो गए। सुखनहर के इलाके में 25 साला अली रशीद कटी पतंग खंबे से उतारते करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। डिफेंस फेज 5 में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी। 21 साला राफे तनवीर को गर्दन पर जख्म आए। गुलशन रावी में डोर फिरने से 45 साला शबीर जख्मी। मुतासरा शख्स के चेहरे और नाक पर डोर फिरी। गुलशन रावी में ही 8 साला इरहा भी डोर फिरने से जख्मी हो गई। रावी रोड, गुलशन रावी और लोअर मॉल में पतंग उड़ाते हुए छत से गिरने और पतंग लूटते 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। 2 दिहाइयों का तवील इंतजार खत्म। लाहौर में बसंत का त्यौहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बसंत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने दहली गेट की छत पर सिक्योरिटी और निगरानी के इंतजामात का जायजा भी लिया। वॉल सिटी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। बसंत का त्यौहार शुरू होने के बावजूद लाहौर की छतें बेरौनक। बसंत की तैयारी अवाम की जेबों पर भारी पड़ गई। पतंगे मनमानी कीमतों पर फरोख्त, डोर मार्केट से गायब। डोर गुड्डी की अदम दस्तयाबी से बसंत मान पड़ गई। मॉडल टाउन, कोट लखपत टाउनशिप, ग्रीन टाउन, गार्डन टाउन जैसे इलाकों में पतंगबाजी ना होने के बराबर। बसंत नाइट के दौरान भी शहरी गुड्डी डोर की तलाश में सड़कों पर दरबदर होते रहे। बोकाटा की आवाजें भी खामोश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज को देखकर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने प्रोटोकॉल को शहरियों को रोकने से मना कर दिया। शहरियों से बातचीत की, बच्चों से ज़हार शफकत, सेल्फियां भी बनवाई। आपके काम को, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की तारीफ। मरियम नवाज की मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा, किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी सलामती के लिए है। मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। हिफाजती
اقدامات عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ مریم نواز موچی گیٹ پہنچی، انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے لوگوں کی خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں، بسنت کے باعث لوگ خوش ہیں، ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوں۔ اہل لاہور کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے اچانک دورے پر خوشی کا اظہار، مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بسنت احتیاط کے ساتھ دھاتی ڈور، نائلون ڈور اور کیمیکل لگی ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی۔ موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ کا استعمال لازم۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ اور گردن کور یا مفلر استعمال کریں۔ بچوں کو موٹر سائیکل کی ٹینکی پر بٹھانے سے گریز کریں۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش ممنوع۔ خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ بجلی کی تاروں کے قریب پتنگ بازی خطرناک ہو سکتی ہے۔ والدین بچوں کو سڑکوں پر پتنگ بازی سے گریز کی ہدایت کریں۔ خستہ حال اور غیر محفوظ چھتوں پر چڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ ریسکیو 1122 مکمل الرٹ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ لاہور میں اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پتنگوں پر مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر نہیں لگائی جائے گی۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی۔ ایران امریکہ مذاکرات آج مسقط میں ہوں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی جوہری مذاکرات کے لیے ایران سے عمان پہنچ گئے۔ ایران وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کی ثالثی عمان کرے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے مذاکرات کی تصدیق، کہا ایران مذاکرات کر رہا ہے، حملہ نہیں چاہتے، ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب رواں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی ایران کو تنبیہ، کہا صدر ٹرمپ دنیا کی طاقتور ترین فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، ان کے پاس سفارتکاری کے علاوہ بھی کئی آپشنز موجود ہیں۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ مار کے حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ پاکستان کی بہادر فوج اور سیکیورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مار کے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی میں جواب دیں گے۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا حال بھارتی طیاروں کی طرح ہوگا۔ شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا مارکے حق میں ذلت امیز شکست کے بعد بھارت پراکسی سے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ جب تک بھارت سازشیں ترک نہیں کرے گا امن نہیں ہو سکتا۔ مارکے حق میں پاکستان کی فتح کشمیریوں کے نام ہے۔ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ تھا، ہے اور نہ ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی فتح اصل میں کشمیر کاز اور کشمیریوں کی قربانیوں کی فتح ہے۔ بھارت کو ایسی شکست دی جو ان کی نسلیں بھول نہ پائیں گی۔ کشمیر کاز پوری دنیا میں دوبارہ زندہ ہوا۔ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے کہا مقبوضہ آبادی کشمیر عوام کی خواہشات کے مطابق جلد آزادی کی صبح دیکھیں گی۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل تک مسئلہ کشمیر اجاگر کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سیراس منیر کا مظفر آباد کا دورہ، تحریک آزادی کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش۔ شہدائے جموں کشمیر کی یادگار پر حاضری، پھول چڑھائے۔ فیلڈ مارشل کی معززین اور سابق فوجیوں سے ملاقات، کہا شہداء کی قربانیاں جرأت، عزم اور بے لوث جدوجہد کی روشن مثال ہیں۔ بھارت کے مظالم، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کشمیری عوام کی جائز جدوجہد اور ان کی امنگوں کو دبانے میں ناکام رہیں۔ فیلڈ مارشل کا اگلے مورچوں کا بھی دورہ، فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات، مشکل آپریشنل حالات کے باوجود کشمیر میں تعینات افسران اور جوانوں کی تعریف، جوانوں کی غیر متزلزل وابستگی، بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی ہر سطح پر اعلیٰ آپریشنل تیاری اور مؤثر ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور، کہا کسی بھی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج
کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیا جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اقوام متحدہ میں پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل اور غیر قانونی اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن سے تعلیم، صحت اور سماجی زندگی متاثر ہے۔ کرفیو کے باعث سیاست اور زراعت کو شدید نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ۔ اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کا عزم۔ حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر۔ یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے اور اسے مشترکہ کوششوں سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی اجلاس کا واضح پیغام، صرف کارروائیاں کافی نہیں، گڈ گورننس، عوامی شمولیت اور سیاسی اتفاق رائے بھی ناگزیر ہے۔ سہیل افریدی اور صوبائی حکومت کا اتفاق، حکومت کا دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی پیکیج متعارف کروایا جائے گا۔ اجلاس میں طے پایا عارضی نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کی باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہوگی اور ان کی بحالی دیکھ بھال کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کیپٹن محمد علی قریشی 22 اگست 2024 کو بلوچستان میں فطر ہندوستان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ محمد علی قریشی شہید کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین کہا۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ مریم نواز نے شہید کے اہل خانہ کے جذبہ حب الوطنی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ مریم اورنگزیب اور اسما بخاری بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر ایک اہم سائنسی اعزاز۔ 58 پاکستانی سائنسدان دنیا کے ٹاپ 2% 72 محققین کی فہرست میں شامل۔ عالمی شہرت یافتہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے فہرست جاری کی گئی۔ فہرست میں شامل ممتاز سائنسدانوں میں پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار احمد، پروفیسر عبدالباسط بھی شامل۔ عالمی رینکنگ میں پاکستان کی نمایاں پوزیشن کی بڑی وجہ صحت اور طبی تحقیق کا شعبہ ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تیز رفتار کار سپر اسٹور میں گھس گئی۔ حادثے میں 3 افراد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شہر کے ویسٹ ووڈ علاقے میں واقع 99 رینج مارکیٹ میں پیش آیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ہلاک افراد کی لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔